ایک جگہ دیکھے لڑکی کا گھر یہاں ہے اور لڑکا کا گھر 1 کلومیٹر دوری میں ہے. کتنی دوری ہے؟ 1 کلومیٹر دوری. اب باراتی کے لیے 60 گو اسکارپیو کیا ہے. اسکارپیو کھڑی کیا اپنا دروازہ میں تو لڑکی کا دروازہ پار کر گیا. یہ باراتی لے کے جائے گا کہاں؟ پورا سلیگوڑی گھومے گا, کلکتہ گھوم کے آئے گا. بتائیے, ارے اللہ کا بندہ دیکھیے مذہب اسلام میں نکاح ہے, ولیمہ ہے. یہ بارات کا تصور ہے ہی نہیں ہے. بارات کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. نکاح ہے, ولیمہ ہے. ولیمہ کرو, اللہ دولت دیا ہے, اللہ پیسہ دیا ہے, اور قربان جاؤ. ہم کہتے صرف پانجی پارا نہیں, سلیگوڑی پورے کشن گنج کے لوگوں کو بلا لو. جب نکاح کر کے آؤ ولیمہ کا بھوج کرو. 1000 نہیں لاکھوں لوگوں کو کھلاؤ, ولیمہ کرو. یہ لڑکی والے کو کہے بوجھ میں ڈال رہا تھا. اچھا, یہ بارات میں جانے والے لوگ, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں دوپہر میں بارات نکلنی ہے تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کھاتا. بولا نہیں, پیٹ خالی رکھنا ہوگا. اچھا, کتنے لوگ ٹیبلٹ لے کے جاتا ہے, ہاضمے کا ٹیبلٹ. ارے یہ پیٹ ہے کہ ٹاٹا فیکٹری ہے؟ اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا نا, اس کھانے کے بارے میں بھی پوچھے گا. اس کھانے کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا, کیسا کھانا کھایا تم نے. لڑکی والا سے کبھی پتا کیا ہم 200 باراتی لے کر آئیں گے, آپ کیسے کھلاؤ گے؟ یہ مذہب اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی کہ نہیں دیتی ہے؟ تم نے سنا, تم نے پڑھا, علماء سے پوچھا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زندگی اپنی منمانی مت گزارو میرے بچوں, نوجوانوں, اور قربان جاؤ. اللہ کے سب کا حساب دینا ہوگا. ایک بیٹی والا سے پوچھو وہ بیٹی کی شادی کیسے کرتا ہے. جس کی بیٹی جوان ہونا اس باپ کو رات میں نیند نہیں آتی. جس کی بیٹی جوان ہو اس کی ماں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. ارے جس بھائی کا بہن جوان ہو اس بھائی کو رات میں نیند نہیں آتی. اس رسم کو ختم کرو, نکاح کو آسان کرو. مسجدوں میں نکاح کرو, نکاح کو آسان کرو. 2-4 آدمی لوگ نکاح پڑھ کر کے بیوی کو لے کر آؤ, اللہ توفیق دیا, ولیمہ کرو, کھلاؤ نا. 100 آدمی 1000 آدمی کو کھلاؤ, اللہ دیا ہے. لیکن ایک غریب باپ کو پریشان مت کرو. رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے. رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے. خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے. گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی. گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی. لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے. لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مکے میں پہلی آواز گونجی, یہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی کہ مکہ والو دیکھو, بیٹیوں سے محبت کرو. یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. قربان جاؤ نوجوانوں, مسلمانوں, بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو. بیٹی تو نعمت بھی ہے, بیٹی رحمت بھی ہے, بیٹی برکت بھی ہے. اسی طریقے سے وہ کسی کی بیٹی کو ہم بہو بنا کر لا رہے ہیں, بیوی بنا کر لا رہے ہیں, اس کے اوپر ظلم نہ کرو. ہر ظلم کرنے والے کا حساب اللہ حشر کے میدان میں لے گا. آئیے, پیغام تھا اس کے حوالے سے میں نے جہیز کے اوپر. اچھا, ایک بیماری اور بھی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر میں کہ سب کو خوبصورتی بیوی چاہیے. اچھا, سب گوریے سے کرے گا, کالی سے کوئی نہیں کرے گا. چاہے بھلے ہی یہ کا کانا ہے, یہ اس سے پوچھئے گا لڑکی کیسی چاہیے, بیوٹیفل ہونا چاہیے. لڑکا چاہے توا کا تلی کیوں نہ ہو,
اس سے پوچھیے گا لڑکی کیسی چاہیے. سب گوریے سے کرے گا تو کالی کہاں جائے گی؟ ارے سب گوری سے کرے گا تو کالی کہاں جائے گی؟ پیدا کس نے کالی کو پیدا کس نے کیا؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولو. اللہ نے پیدا کیا ہے تو بتاؤ اس کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہماری بیٹی کالی ہو، ہماری بہن کالی ہو، کوئی آئے دیکھ کے اس کو چھانٹ دے، ناپسند کر دے، میری بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میری بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میری بہن کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ باپ جوان بیٹے سے پوچھتا تھا بیٹا شادی کرے گا؟ تو بیٹا شرم سے پانی ہو جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا. ابھی تو ہمارا نوجوان موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے گھومتا ہے. اماں سے بولتا ہے ایکرے سے کر وہ بھی، ابا کو بول دینا، اور نہیں کراؤ گے تو بس 1 2 3 نیشنل ہائی وے فری. ایک لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کر رہا تھا. یہ لڑکی کی فوٹو، اس سے کرو گے؟ بولے نہیں، اس کا ناک ٹیڑھا ہے، ہٹاؤ. اس کو بولے اس کا دانت نکلا ہوا ہے، ہیکرو رے، بولے کالو سے ہٹاؤ. ہیکرو، بولے لڑکی ناٹی ہے. کرتے کرتے 40 سال عمر ہو گئی. تو اس کا جیجا جی بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی. بولے کہا ہے؟ بولے اب کیا کرو گے بیاہ؟ 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اب تم بڑھوا ہوگے، کون لڑکی پسند کرے؟ بولا کہ ہاں جیجا جی ہم سے بھول ہوئی ہے، اب ہم لڑکی نہیں دیکھیں گے، اب لڑکی آپ دیکھیے، جو لڑکی دیکھیے گا ہم شادی کر لیں گے. اس کا جیجا جی بولا کہ رک بیٹا تو بیاہ کراوے جائیں. دیکھا ایک کالی لڑکی دیکھا، دیکھ کے بات چیت چل گئی، پکی ہو گئی، بارات گئی، دلہن کو گھر لے آیا. یہ لڑکا ایک کو بار نہیں دیکھا نہ پوچھا. رات میں لڑکی کے کمرے میں گیا یہ لڑکا، تو یہ لڑکی گھونگھٹ اٹھا کے سلام کی، لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا. لڑکی سمجھی کہ شاید اس کو کوئی بیماری ہے، کہہ رہے بھائی بے ہوش کا ہو گیا. تو پانی کا چھینٹا ماری، کہہ رہے پوچھئے اٹھیے آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم کچھ پوچھنے والے تھے، آپ پہلے بے ہوش ہو گئے. تو لڑکا آنکھ کھولا، بولا جو پوچھنا جلدی پوچھو نہیں تو پھر بے ہوش ہو جائیں گے ہم. یہ لڑکی پوچھی کہ یہ بتائیے ہم تو یہاں نئی آئے ہیں، کس سے بات کرنا ہے کس سے بات نہیں کرنی ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ ہم کو بتا دیجئے، آپ میرے پتی ہیں. تو نوجوان بولا کہ سنو، تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا. پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا. سب بیوٹی فولے چنو گے، کالی لڑکیاں کہاں جائے گی؟ میرے بچوں خوبصورتی مت دیکھو، صرف خوبصورتی کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 باتیں دیکھتے ہیں، 4 باتوں کو بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان کیسا ہے. کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی مال و زر دیکھتا ہے، پیسہ ہے کہ نہیں ہے، کوٹھی ہے کہ نہیں، بنگلہ ہے کہ نہیں ہے. کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی ہے کہ نہیں. تم دینداری کو ترجیح دو. جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو. جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس لڑکی کو بیوی بناؤ. جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس لڑکے کو داماد بناؤ. تم دینداری کو ترجیح دو، اس لیے کہ خوبصورتی جوانی ہے جب تک خوبصورتی ہے، اور جوانی جب ختم ڈھل جائے گی تو خوبصورتی پھر ختم ہو جائے گی. اس لیے نوجوانوں، سیرت ایک ایسی ہے، سیرت آج بھی ہے، جوانی میں بھی سیرت رہے گی، بڑھاپے میں بھی سیرت رہتی ہے، موت کی صبح تک سیرت باقی رہتی ہے. آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی سیرت زندہ رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں آہا کچھ بھی کہی آدمی مر گیا بیچارہ، لیکن آدمی اچھا تھا. انشاءاللہ عمل کریں گے، عمل کرو گے انشاءاللہ. غریب لڑکی شادی کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اتنا کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ الحمدللہ؟ بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیے. ہاں تو کل ہو کے یہ بھی تو جوان ہوگا، یہ بھی نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی اتنا آگے نکل گیا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودی اپنے بچے کو تعلیم دلاتا ہے، اپنے بچے کو ایجوکیٹڈ کراتا ہے. تو یہودی اپنے بچے کو ایجوکیشن دلواتا ہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھتا ہے. جس کی وجہ یہی ہے کہ یہودی آج کامیاب ہے. پوری دنیا کے اندر میں یہودی حکومت کر رہی ہے. اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو سب سے پہلے
اللہ کا قرآن پڑھاؤ. بچہ 3-4 سال کا ہو جائے قرآن پڑھاؤ, مدرسے میں لا کے داخلہ کر دو, مکتب میں بیٹھا دو, پہلے قرآن پڑھا دو. ٹھیک ہے, اسے انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, پروفیسر بنانا ہے, ماسٹر بنانا ہے, جو بنانا بناؤ, الحمدللہ. ہم یہ نہیں منع نہیں کرتے آپ کو نہیں بنانا, لیکن پہلے کیا پڑھانا ہے؟ ارے بولو بھائی, زور سے بولو. پہلے قرآن پڑھاؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ. انشاءاللہ پہلے اگر آپ نے بچے کو قرآن پڑھا دیا ہے, اگر حافظ قرآن بنا دیا تو سونے پہ سہاگا. پھر کیا کہنے, اگر وہ ڈاکٹر بنے گا تو ایک بہترین ڈاکٹر بنے گا, اگر وہ انجینئر بنے گا تو ایک بہترین انجینئر. ڈاکٹر آفتاب خان کلکتہ میں اپولو ہاسپٹل میں, ایک ہمارے شمیم بھائی ہے, ایئرپورٹ پہ آفیسر ہے, وہ انہی کے تھرو میں گیا تھا. امامت کرتا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو دکھوائیں گے, تھوڑا پرابلم ہم کو تھا. تو اپولو ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر کا نمبر لگ گیا. الحمدللہ جب چیمبر میں اس کے اندر میں گیا تو دیکھا کہ اتنی بڑی داڑھی تھی. ارے سبحان اللہ بولے تو الحمدللہ, اتنی بڑی داڑھی. اور مجھے جو اندر آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو کرسی سے وہ کھڑے ہو گئے, مصافحہ کیا, الحمدللہ بیٹھ, بولا کہ مولانا بیٹھی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں. بولا ہم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سر آپ کو دیکھنے کے بعد میرا تو ایمان اور تازہ ہو گیا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ. اب دیکھو 10 دن وہ صرف کلکتہ میں رہتا ہے, 20 دن امریکہ میں رہتا ہے, اور نہ جانے الحمدللہ 1 مہینے کے اندر میں کئی آپریشن کرتا ہوں. ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آفتاب خان. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دین سے جڑا ہوا ہوں. اور یہ جو داڑھی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آج سے نہیں ہے, طالب علمی ہی کے زمانے سے میں نے داڑھی رکھی. طالب علمی کے زمانے سے میری داڑھی ہے. میں نے آج تک داڑھی میں بلیڈ نہیں لگایا, استورا نہیں لگایا ہے. قربان جاؤ, اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس پیشنٹ کو وہ چھو لیتا ہے اللہ اسے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے. میرے بچوں دین سیکھو. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ بس صرف ایک چیز نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں صرف ایک چیز نہیں ہے, اب وہ کیا؟ وہ جھوٹ نہیں ہے. قرآن میں جھوٹ نہیں ہے, باقی اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے ہیں, قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں. اور قربان جا اللہ اکبر, قرآن کو پڑھو, اس کو سمجھو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ. عمل کرو گے, ہاتھ اٹھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ.